اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا تتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایسے کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور وہ مشترک کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، یہ کہ نہیں ہم عبادت کرتے مگر صرف اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور نہ ہی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی بنائیں بعض ہمارے بعض کو اللہ کے سوا معبود اور رب۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ مان لیں تو ٹھیک ہے، اور اگر منہ موڑ لیں تو فَقُولُوا، پھر آپ ان کو یہ کہہ دیں، اشہدوا، گواہ ہو جاؤ، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم تو اللہ کے مسلمان بندے ہیں۔ پچھلے رکوع میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کے آخر میں ایک دعوت مباہلہ تھی۔ پچھلے رکوع کا خلاصہ وہ 3 چیزیں تھیں جو کل میں نے بتائیں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 4 وعدے اللہ نے کیے تھے کہ ہم آپ کو اپنے وقت پر وفات دیں گے، اپنی طرف اٹھائیں گے، آپ کو کافروں سے پاک رکھیں گے، اور ان لوگوں کی بھی حفاظت کریں گے جو آپ پر ایمان لائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ اس کے اندر یہ تھا کہ اللہ نے آدم اور عیسیٰ کو ایک ہی طریقے پر پیدا کیا ہے کہ وہ بھی ماں باپ کے بغیر، یہ بھی باپ کے بغیر۔ اس کی 2-3 تشبیہیں تھیں۔ تیسرا مسئلہ تھا کہ دعوت مباہلہ، یہ جو 60 آدمی نصارہ آئے تھے، عیسائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان لوگوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے، آپ نے ان کو جوابات دیے، مگر ان نے جب بحث کی تو قرآن مجید نے پھر ان کو دعوت مباہلہ دی کہ تم بھی آؤ، ہم بھی آتے ہیں، تم اپنی اولادیں لاؤ، ہم اپنی اولادیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ پھر میدان میں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت عیسائیوں نے ان چہروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ آپس میں یہ پڑھے ہوئے تھے اور جانتے تھے کہ وہ جو نبی حضرت اسماعیل کی اولاد میں آنے تھے وہ یقیناً محمد الرسول اللہ ہیں، اور جو ان کی نبوت کی صفات ہیں وہ ساری ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ اب جب وہ واپس چلے تو ان میں اس وقت یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کچھ لوگ مشرک بھی تھے، اور چوتھا ایک طبقہ تھا جن کو صابی یا مجوسی کہا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم زبور کے ماننے والے ہیں۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار اپنے آپ کو کہلانے والے جو اس وقت مشرکین مکہ یا ان لوگوں میں سے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے تورات والے، عیسائی بھی موجود تھے انجیل والے، اور صابی بھی موجود تھے زبور کی نسبت والے۔ ان سب کو چونکہ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے تھے کہ یہودیوں کے پاس بھی ایک کتاب تھی تورات، عیسائیوں کے پاس بھی ایک کتاب تھی انجیل، اور ان کے پاس بھی ایک کتاب تھی زبور، تو وہ اہل کتاب تھے۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ محبوب ان سب کو اب موقع ہے دعوت دینے کا، کہ آج یہ سارے اکٹھے ہیں، دعوت مباہلہ میں آپ کا مقابلہ کرنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو اب آپ ان کو دین کی دعوت دیجئے، بھی چلو اسلامی قبول کر لو۔ تو یہ دعوت تھی کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم تمہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت دیتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان قدر مشترک ہے۔ وہ مشترک کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی کی رسالت کا دور تو اپنا اپنا رہا،
لیکن عقیدہ توحید میں کلمہ توحید سب کا ایک رہا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسالت کے کلمے تو ہر نبی کا اپنا تھا، لیکن توحید کا کلمہ کہ اللہ کو ماننے میں کسی نے کوئی تردد نہیں کیا، دوسری رائے نہیں قائم کی، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، تو یہ کلمہ مشترک ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشترک کلمے کی دعوت دی کہ میں تمہیں اس کلمے کی طرف بلاتا ہوں جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہ عبادت کریں مگر صرف اللہ کی، کہ ہماری عبادت کے لائق اللہ ہے۔ عبادت کا لفظ یہ عبد سے ہے، اور عبد کا معنی بندہ کے ہیں، کہ ہم کس کے بندے ہیں، ہمارا مالک کون ہے؟ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کی عبادت کریں، یعنی اس کا کہا مانیں۔ اس لیے ایک حدیث میں گفتگو میں الفاظ کا چلاؤ بھی بتایا گیا ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو یوں نہ کہا کرو کہ یہ میرا عبد ہے، کہ عبدیت خاصہ خداوندی اللہ کے اور بندے کے تعلق کو کہتے ہیں۔ کسی عورت کو یہ نہ کہا کرو یہ میری امت باندھی ہے، یہ باندھی عورت اللہ کی ہے، امت اللہ ہے۔ یہ عجیب لفظ ہے امت کا معنی۔ ہمارے ہاں کئی لوگ یہ نام بھی رکھتے ہیں، امت اللہ، امت الرحیم، امت الرحمن، یہ عورتوں کے نام ہیں، یعنی رحمان کی باندھی، رحیم کی باندھی، اللہ کی باندھی، یہ نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ کہ بھئی، اور پھر حضور نے فرمایا عبد کہنے کی بجائے یہ کہو کہ میں فلاں کا غلام ہوں، غلام بھی عربی لفظ ہے۔ اسی طریقے سے میں عورت ہے تو وہ یہ کہ میں فلاں کی جار ہوں، یعنی اس کی زر خرید باندھی ہوں۔ تو یہ الفاظ تو کہے جا سکتے ہیں، لیکن عبد کا لفظ استعمال نہ کریں، اس لیے کہ جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لفظ مخلوق کے لیے نہ استعمال کریں۔ تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک بھی نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، بعض کو اللہ کے سوا اپنا رب، پالنے والا، خالق اور مشکل کشا یا رازق نہیں سمجھیں گے۔ یعنی بعض لوگ بعض کو، جیسے بعض بندے دوسرے کو کہہ دیتے یار میرے لیے تو تیرے بغیر کوئی ہے ہی نہیں۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھئی اتے رابے تے تھلے تو ہی، یہ اللہ کے ساتھ برابر کا شریک کرنا ہے کہ جیسے وہ ہے ویسے تو بھی ہے، یا وہ میرا کام کر سکتا ہے یا میں تجھے کہتا ہوں تو ہی کر سکتا ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اربابا من دون اللہ، اللہ کے ساتھ بعض کو بعض کے ساتھ شریک کرنے والی بات ہے۔ یہاں عقیدہ توحید سب سے بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے جو کلمہ مشترک ہے تمام نبیوں کے درمیان۔ اس میں ایک چیز سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید میں کچھ چیزیں اللہ کی ذاتی صفات ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ خاص ہیں اور کسی کی ذات میں نہیں۔ مثلا ان میں واجب الوجود ہونا، کہ اللہ ایک ذات ہے جو ہر وقت وہ اپنی ذات کے اندر پاک اور کامل ہے، اور وہ ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ پر اس کی قدرت کے مشاہدے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے ہی خاص ہے، مخلوق میں کسی کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے اس کا واحد ایک ہونا، قل هو اللہ احد، کہ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی سانجھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی دوسرا تیسرا نہیں۔ اسی طریقے سے اس کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ لم یلد ولم یولد، ماں باپ سے بھی پاک ہے، اولاد سے بھی پاک ہے، یعنی حصوں میں تقسیم نہیں ہوتا۔ اولاد کتنی بڑی بن جائے ماں باپ کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے جب ماں باپ بوڑھے بن جائیں تو اولاد کے محتاج ہیں، اور جب بچے ہوں تو بچہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہے۔ تو اللہ اس احتیاجی سے پاک ہے، اس لیے لم یلد ولم یولد۔ اسی طریقے سے ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو ولا نشرک بہ شیئا،
اللہ ہم سری سے پاک ہے کہ اس کے مقابل اور برابر کوئی نہیں۔ ایسی اللہ کی ایک اور صفت بھی ہے جس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ ہے هو الاول والآخر۔ جب کچھ نہیں تھا ایک اللہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا اللہ رہے گا، یہ اول و آخر ہے۔ ایک اور صفت ہے اس کی، وہ اور عجیب ہے، وہ یہ ہے کہ الظاہر الباطن، ہر جگہ اس کی قدرت کے مظاہرے بھی ہیں کہ ہم اس کی ذات کو تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی قدرت کے عجائبات کو دیکھ کر اسے پہچان سکتے ہیں، اور وہ باطن بھی ہے کہ ہر وقت ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، تو دل میں تو آتا ہے پر نظر نہیں آتا، بس جان گئے ہم تیری پہچان یہی ہے۔ یہ اللہ کی وہ ذاتی صفات ہیں۔ اس طریقے سے ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک یہ ہے کہ ازلی اور ابدی ہونا، کہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اس کی ذات ہے، اور کچھ چیزیں ایسی اللہ کی ہیں جو اس کی صفات فعلیہ ہیں، یعنی ہیں اس کی صفتیں، لیکن وہ کام سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ان میں سے ایک قدیر، قدرت رکھنا، طاقت رکھنا ہر چیز پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر چیز کا خالق ہونا، کہ کسی چیز کو نئے سرے سے پیدا کرنا اور اس کی تخلیق کرنا، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، درخت ہیں، کوئی چیز ہے اس کی پہلی تخلیق اللہ نے فرمائی ہے۔ ہاں پھر اللہ نے آگے اس کے جوڑ کی ترتیبیں بنا دی ہیں تو وہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، مگر خالق کے اول سب کا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز کا مالک ہونا، کہ سب پر ہر وقت کس کا قبضہ اور کس کی طاقت ہے، وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی علم کلی اور ذاتی، علم غیب، غیب سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ سے غیب ہے، اس کے سامنے تو ہر چیز سامنے، جو ہم سے غیب ہے جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ تمام علوم اللہ کے ذاتی ہیں، اور کلی طور پر اللہ کا علم ہے۔ جزوی طور پر اللہ کسی بندے کو دے دے، کسی فرشتے کو دے دے، کسی مخلوق کو دے دے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کلی طور پر ہر چیز کا علیم، سب سے زیادہ جاننے والا اور عالم الغیب، غیب کے علوم پر دسترس رکھنے والی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز پر اختیار کلی، کہ تمام چیزیں اس کے تابع ہوں، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اللہ کے تابع۔ ہمارے ایک عالم تھے، ایک دفعہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اختیار ہے اور کتنا نہیں۔ سوال تو بڑا اہم تھا، حالانکہ ہمارے ہاں بہت محتاط جواب دیا جاتا ہے کہ جو اختیارات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے ہیں وہ باقی مخلوق سے سب سے زیادہ ہیں۔ باقی یہ ہے کہ جو اللہ کے اپنے ذاتی اختیار ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں، ہم یوں کہہ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک عجیب جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے اتنا بھی یوں اختیار نہیں دیا جیسے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ تو بندہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہہ دیا۔ اس نے کہا میں اور آپ اپنی شادی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، حضور نے جتنے نکاح کیے ہیں رب کی مرضی سے کیے ہیں، شادی کرنے میں بھی نبی کو اپنا اختیار نہیں تھا۔ میں اور آپ اپنی بیٹیوں کے رشتے اپنی مرضی سے چنتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں نے اپنا رشتہ یا اپنی کسی اولاد کا رشتہ رب کی مرضی کے بغیر نہیں کیا، میری بیٹیوں کے شوہر بھی خدا نے چنے ہیں اور میرے لیے میری بیویوں کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ تو نبی تو ذرہ ذرہ میں رب کے حکم کا پابند ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جتنے اختیارات دیے ہیں، جو چیزیں عطا کی ہیں، وہ سب حضور کو عطا ہیں۔ کلی اور ذاتی علم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تو یہ عقیدہ توحید ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ اس عقیدہ توحید کو یہودی، عیسائی، مجوسی یا مشرکین مکہ نہ مانے تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ پھر گواہ رہو
بِأَنَّا مسلمون، ہم تو پکے مسلمان ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں۔